اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی سلمان آوان. سلمان، بڑی کامیابی کہا جائے ریاست کی تو غلط نہ ہوگا. BNA کے کمانڈر 70 ساتھیوں سمیت جو ہیں وہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے. جی بالکل، یہ اس لحاظ سے بھی ان کا پکڑا جانا، ان کا ہتھیار ڈالنا بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان کا ونس اگین قومی دھارے میں آنا، دوبارہ شامل ہونا، پاکستان کا پرچم جو ہے، پاکستان کی ریاست کی عملداری جو ہے اس کو تسلیم کرنا، وہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. یقینی طور پر پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی ریاست، ہم سب کی کوشش ہے کہ بلوچستان کو قومی دھارے میں، خاص طور پر جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان ایلیمنٹ خاص طور پر، اور جو قوم پرست تنظیمیں ہیں، ان کو لایا جائے قومی دھارے میں واپس، کیونکہ یہ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم سب پاکستانی ہیں. لیکن کچھ گمراہ کن عناصر جو کہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی اور آج بھی، جو غیر ملکی قوتیں ہیں، ان کے ایما پر، ان کی شہ پر یا ان کے بہلاوے میں آ کر جو ہے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف حرکتیں کر رہے ہیں. کیونکہ حقوق جو ہے وہ آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے. آئین جو ہے ہمارے ملک کا، ہماری ریاست کا، وہ تمام شہریوں کو بنیادی حقوق دیتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان ایک نیگلیکٹڈ ایریا رہا ہے، لیکن اور وہاں پر یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ ان کو آپ کہہ لیں کہ پنپنے کا موقع ملتا ہے. لیکن آج کی جو کامیابی ملی ہے، یقینی طور پر بہت بڑی کامیابی ہے. گلزار امام شمبے کے بعد ان کا نمبر 2 تھا بلوچستان سے متعلق دہشت گرد تنظیموں کے اندر. ان کو کالعدم تنظیمیں ہم کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، اور ان کا ہتھیار ڈالنا، ساتھیوں سمیت دوبارہ قومی دھارے میں آنا یقینی طور پر بہت زیادہ خوش آئند ہے. اور ایسی ہی کوشش، ایسی ہی کاوشیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے دشمن کے ایما پر یا بہلاوے میں آ کر جو ہے ہتھیار اٹھائے ہیں ریاست کے خلاف، ان کو واپس قومی دھارے میں لایا جائے، ان کو حقیقت کا، تصویر کا اصل رخ جو ہے وہ دکھایا جائے. بلوچستان میں ہم سب جانتے ہیں پاکستان کی ریاست کی یہ سوچی سمجھی پالیسی ہے، یہ ہمارا سٹانس ہے کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ بلوچستان میں ہی پوشیدہ ہے. پاکستان کی ترقی کا سفر جو ہے وہ بلوچستان سے ہی شروع ہوگا. اور آپ دیکھنے کی یہی وجہ ہے کہ گوادر جیسا جو دور دراز علاقہ سمجھا جاتا ہے، اس کو ہم پاکستان کی ریاست نے سی پیک کی شکل کے اندر کس طرح سے ترقی دی ہے. اور سی پیک کا گیٹ وے جو ہے وہ ہم سب گوادر کو کہتے ہیں، اور گوادر جب خوشحال ہوگا تو یقینی طور پر پورا بلوچستان جو ہے وہ خوشحال ہوگا. اور اس کے علاوہ حال ہی میں SIFC کے تحت بھی کتنے بڑے جو اقدامات ہیں مائننگ کے حوالے سے، ریکارڈنگ کے حوالے سے مثال کے طور پر شروع کیے گئے ہیں، اور ان کے اندر بلوچستان حکومت کا ایک قابل قدر حصہ جو ہے وہ رکھا گیا. اور یقینی طور پر اس سے بلوچستان کو زیادہ وسائل میں اثر آئے گے، تو اپنا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کے اندر وسعت لانے میں ان کو مدد ملے گی. اور جو بنیادی وسائل ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، اس کے اندر ان کو مدد ملے گی. اور اس کے علاوہ جو آج کی پریس کانفرنس، اس کا ایک بڑا ہی اہم پہلو جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید کے ہیلی کاپٹر کا معاملہ ہے، جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ان کی جانب سے اعتراف کیا گیا کہ اس معاملے میں بھی بھارت میں ملوث ہونے کی کوشش کی. بھارت کی جانب سے ان قوم پرست تنظیموں کو، ان دہشت گرد تنظیموں کو کہا گیا کہ نو ڈاؤٹ وہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ جو تھا وہ ایک انتہائی بدقسمت حادثہ تھا، ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پر وہ حادثہ رونما ہوا، درپیش ہوا. لیکن اس کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان تنظیموں کی جانب سے اچھالنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو معاملہ جو ہے وہ یہ اس طرح کا پورٹری کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کہ انہوں نے حملہ کر کے وہ ہیلی کاپٹر گرایا ہے. حالانکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ان کی جانب سے دعوے کیے گئے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا تھا، سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے اس معاملے پر بھی شہداء کے حوالے سے ٹرولنگ کی گئی، ان کو برا بھلا کہا گیا. اور یقینی طور پر بہت سارے ساتھ ہی رہیے گا، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.